فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں آج ہمارے متحر سلسلہ گفتگو کے تیسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. 2 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار، جو باتیں آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کے حافظوں اور آپ کے ذہنوں کے سپرد کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوگی. آج کی یہ تیسری گفتگو بھی انہی افکار اور انہی نکات اور انہی پوائنٹ سے مربوط ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. قرآن مجید کا 35واں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الفاتر، اس کی 32ویں آیت کے حوالے سے کائنات کا پروردگار کچھ ایسے افراد، کچھ ایسی ہستیوں اور کچھ ایسے شخصیات کا تعارف کرا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے خود اپنی کائنات کا وارث بنایا ہے، جن کو اس پوری دنیا، پورے یونیورس اور پورے جہاں اور پورے کشور اور پوری کائنات کا مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب، اپنی کائنات اور اپنے تمام موجودات کا وارث، مالک، متصرف، کنٹرولر ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے شرف اصطفاء سے نوازا، جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا، جن کو ہم نے بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، بے نقص بنایا، بے زوال بنایا، جن کو کمال ہی کمال عطا کیا. ہم نے ان کو وارث بنایا ہے. وراثت کی بنیاد کمال پر ہے، وراثت کی بنیاد خوبیوں پر ہے، وراثت کی بنیاد بے عیبی پر ہے، وراثت کی بنیاد بے داغی پر ہے. نقص نہیں ہے وہاں، کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی دھبا، کوئی داغ وہاں پر نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ
وہاں پر نہیں ہے. جہاں پر وراثت الہی ہے اللہ نے جن کو وارث بنایا. اچھا وارث کس چیز کا بنایا؟ الکتاب، کتاب کا وارث بنایا. انہیں اللہ نے کتاب کا وارث بنایا. کس کے بعد بنایا؟ پیغمبر کے بعد بنایا. چونکہ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو اب جب پیغمبر کے بعد بنا رہا ہے تو کس کیٹیگریز میں بنا رہا ہے؟ مصطفیٰ، استفا. استفا پورا قرآن پڑھ جائیے. میں آپ کے سامنے بالکل خلاصے کے طور پر بڑے شارٹ میں ایک بات بتا دوں کہ پروردگار جب استفا کرتا ہے کسی غیر معصوم کا استفا نہیں کرتا ہے. کسی گناہگار کا استفا، کسی سیاہکار کا استفا، سلیکشن، چناؤ، انتخاب اللہ جب کرتا ہے تو عصمت کی بنیاد پر کرتا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید پڑھیے. پہلا انتخاب اللہ نے کیا سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور 32ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. اللہ نے آدم کو چنا تو آدم معصوم، اللہ نے نوح کو چنا تو نوح معصوم، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا تو سارے نبی، سارے رسول، سارے معصوم، اللہ نے آل عمران کو چنا تو وہ بھی معصوم. اور آگے بڑھیے پھر اسی سورہ کی 42ویں آیت میں ارشاد ہوا اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتوں نے آ کے مریم کی بارگاہ میں سلام کے بعد کہا بی بی اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو مطہر کیا، اللہ نے آپ کو چن لیا. تو چونکہ عورتوں میں حضرت مریم معصومہ ہے اس لیے انتخاب ہوا. توجہ چاہ رہا. استفا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ عصمت کی بنیاد پر. یعنی اللہ جسے چن لے آنکھیں بند کر کے مان لو کہ وہ معصوم ہوگا. غیر معصوم کا انتخاب نہیں کرتا اللہ، غیر معصوم کا استفا نہیں کرتا پروردگار. جس کو بھی چنا میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، آپ غیر معصوم کا استفا نہیں دکھا سکتے. تو جب محمد سے پہلے اللہ نے سب استفا کیا اور وہ معصوم کی بنیاد پر کیا، عصمت کی بنیاد پر کیا، یعنی وہ جب چنتا ہے تو معصوموں کو چنتا ہے. تو بعد میں قرآن کا وارث بھی تو اللہ نے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو محمد کے بعد وہ بندے تلاش کرو جو معصوم ہو اور جو چاہنا جو بے داغ ہو. اور کریں گے عالم اسلام میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، بالکل چپ ہے، ساکت ہے عالم اسلام. وہ نبی کے علاوہ کسی کو معصوم مانتے ہی نہیں. یعنی خلیفہ بنایا، حاکم بنایا، امیر المومنین بنایا، سب کچھ بنایا، القاب ڈھیل دیے، ٹائٹل دے دیے، درجے دے دیے، رتبے دے دیے، مرتبے دے دیے، منصب فدا کر دیے، عہدے قربان کر دیے، سب کچھ کر دیا. مسندوں پر بٹھا دیا، تختوں پر بٹھا دیا، ممبروں پر بٹھا دیا، کرسیوں پر بٹھا دیا، مگر اپنے مرغوب نظر لوگوں کو معصوم نہ کہہ سکے. اور جو اگر ابھی توحیدی باتیں ہیں، میں ڈرتا ہوں بات کرتے ہوئے. کس کو بنایا ہم نے کتاب کا وارث؟ کل میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ابھی تک مسلمان یہی نہیں سمجھا کہ کتاب کیا ہے. ابھی تو قرآن ہی کو نہیں سمجھا. قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے. کتاب الگ چیز ہے اور قرآن الگ چیز ہے. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کا وارث بنایا، اللہ نے کہا کتاب کا وارث بنایا. اور جو چاہ رہا ہوں قرآن نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا مرتبہ ہوا؟ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کتاب کا وارث بنایا. الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اور رسل قرآن نہیں کہا، اور رسل کتاب کہا ہے. تو قرآن میں اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں مگر پوری بات سنیے گا. ایک چیز ہے کتاب اور ایک چیز ہے قرآن. تو کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے. کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگی. قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا اور کتاب کا مطلب ہے لکھا ہوا. یہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا ہے خود؟ کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ تو چلیے میں ایک آیت آپ کو سنا دوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں. یہاں پر آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. آپ سمجھیے گا. سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے اور اس کی 75ویں آیت.
75 نمبر آیا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم، بے شک بلا شبہ لا ریب نو ڈاؤٹ، کوئی یہاں پر اجتباہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، انہو بے شک بلا شبہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، بزرگ ہے، بہت بزرگیوں والا ہے، بڑے شرف والا ہے اور بڑے مرتبے والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑے کمالات والا ہے، بڑی شان، بڑی شوکت اور بڑی منزلت والا ہے۔ کیا؟ قرآن۔ تو یہ سب قرآن کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کی تعریف کی انہ لقرآن کریم، انہ حرف مشبہ بالفعل، لام تاکید کے لیے، یعنی بالکل بھی کنفیوژن نہ رہے، بالکل کلیئر ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، یہ قرآن ہے، یہ کرامتوں والا ہے، بزرگیوں والا ہے، بہت رفتوں والا، بڑی شان والا، مردوں پہ پڑھ دو تو زندہ ہو جائے، توجہ چاہ رہا ہو، نحوست کی جگہ پہ پڑھ دو تو برکت والی ہو جائے، کاروبار کے لیے آغاز کرو تو اضافہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ بیٹے الگ الگ ہٹ جائیے، الگ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب دیکھیے گا تو پہلے تعریف کی قرآن کی، قرآن ایسا، قرآن ویسا، قرآن ویسا، یہ ہوا نا جیسے میں آپ کی تعریف کروں، آپ بہت اچھے، بہت اچھا سنتے ہیں، بہت اچھی سماعت ہے آپ کی اور بہت زیادہ گہرائی میں اتر کر آپ بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے مومن، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے مولائی اور بڑے ایمان والے ہیں، آپ بڑے تقوی والے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں، آپ بہت سچے، اچھے، عمدہ لوگ ہیں۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ آپ کی ہو رہی ہے نا۔ اور میں کہوں کہ ہیں کہاں آپ؟ ہے خال میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے اسی طرح کہا یہ قرآن کریم ہے، بزرگ ہے، اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو پروردگار بتا تو ہے کہاں؟ تو اللہ نے کہا فی کتاب مکنون، یہ کتاب کے اندر ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ کچھ پہنچے؟ آپ کی کبھی کبھی خاموشی جو ہوتی ہے نا بے محل ہوتی ہے، ہر جگہ خاموش نہیں ہوا جاتا۔ اللہ نے تعریف کی قرآن کی اور پھر کیا کہا؟ فی کتاب مکنون، یہ کتاب کے اندر ہے۔ اب یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے سامنے کی، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ حسینی مشن میں تو ایک بلڈنگ ہے نا، اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہیں نا، تو اب یہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، آپ بڑے ہیں یا بلڈنگ بڑی ہے؟ اگر بلڈنگ میں کیپیسٹی نہ ہوتی تو آپ اس کے اندر آ جاتے؟ نہیں آتے، کیپیسٹی ہے نا، بلڈنگ بڑی ہے، آپ بلڈنگ کے اندر ہیں، آپ فیتا ڈال کے دیکھ لیں، آپ لاپ کے دیکھ لیں، آپ اسکور نکال لیں، اپنا ریشو نکال لیں، یہ بلڈنگ بڑی ہے کہ آپ بڑے ہیں؟ کا بلڈنگ بڑی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے اندر ہیں۔ تو ایک چیز ہے ظرف، ایک چیز ہے مظروف، اور جو چاہ رہا ہوں ایک چیز ہے پیلیس، اسپیس، اور ایک آپ۔ غور کریے گا، یہی اللہ نے کہا کہ قرآن کرامتوں والا ہے مگر کتاب کے اندر ہے۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی نا، ایک قرآن اور ایک کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو کتاب کے اندر ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کتاب کیا ہے، مگر اتنا طے ہے کہ قرآن سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کلیئر ہے نا؟ کوئی چیز ہے؟ اب دو چیزیں الگ الگ ہو گئی نا، سلوات پڑھے محمد۔ تو دو چیزیں الگ ہو گئی نا، ایک تو کتاب ہے اور ایک قرآن۔ اب صاحب یہ کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے قرآن کو سمجھو، قرآن چھوٹی شے ہے، کتاب بڑی شے ہے۔ اس سے پوچھیں گے مجلس کے بعد کہ آپ نے یہ دو چیزیں الگ کیسے کر دی؟ میں نے نہیں کی، قرآن کر رہا ہے۔ قرآن الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ یہ تو میں جاری رہے گا بیان، آپ کے سامنے آیتیں میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ عجیب منظر ہے، ایک قلم ہے بہت عمدہ ہے، اس کی ہیرے کی بہت عمدہ ڈائمنڈ کی نب ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے کہاں؟ جیب کے اندر۔ تو جیب بڑی ہوئی نا قلم سے، تبھی تو قلم جیب کے اندر آیا نا۔ تو قرآن کہاں ہے؟ کتاب میں۔ تو کتاب بڑی ہوئی نا، تبھی تو قرآن آیا نا۔ تو قرآن کو تو مسلمان جانتے ہیں، کتاب کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ، اور کتاب بھی تو سمجھاؤ جس کے اندر قرآن ہے۔ اب کیسے سمجھے؟ ان کا پہلے چھوٹی چیز سمجھ لیجئے، قرآن
بعد میں کتاب سمجھ میں آئے گی. تو چلیے قرآن سمجھائیے قرآن کیا ہے. تو اب میں قرآن کی منزل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا صاحب 30 پارے ہیں, آپ نے کہا صاحب 114 سورے ہیں, آپ نے کہا صاحب 520 رکوع ہیں, منزلیں, یہ ساری 52-54 مختلف ہیں, اور صاحب 6666 آیتیں ہیں, اور 2,65,745 حروف ہیں. یہ سب آپ نے کہا. یہ قرآن ہو گیا؟ یہی نہیں ہے قرآن, یہ تو پرنٹڈ سبجیکٹ ہوا, یہ قرآن نہیں ہے. ریالٹی کیا ہے قرآن کی, حقیقت کیا ہے قرآن کی؟ قرآن کس کو کہیں گے؟ اب سمجھیے گا. سورہ احزاب 33 نمبر کا سورہ, آخری آیت. اللہ نے قرآن کی فورس بتائی, قرآن کی طاقت بتائی, قرآن کی عظمت, قرآن کی صداقت, قرآن کی معنویت, قرآن کی ریالٹی اور قرآن کی حقیقت بتائی. توجہ کریں گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. سنو, ہم نے اپنی امانت قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا, پہاڑوں نے لرز کے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے. سن لیا؟ جی کیا کہا؟ انا عرضنا الامانۃ, ہم نے اپنی امانت کو, قرآن کو, علی السماوات, آسمانوں پر پیش کیا. لو بھائی اٹھا لو اس کو. آسمانوں نے چکرا کے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے. علی الارض, ہم نے زمین پر پیش کر دیا. زمین نے کہا میں بھی نہیں اٹھا سکتی. اچھا, پھر ہم نے ولل جبال, پہاڑوں پر پیش کیا, پہاڑوں نے کہا ہم بھی نہیں اٹھا سکتے. ہو گئی بات. واشفقنا منها, حقیقت قرآن سے ڈر گئے, معرفت تھی جو چاہنا. تو آسمانوں نے نہیں اٹھایا, زمین نے نہیں اٹھایا, پہاڑوں نے نہیں اٹھایا. یہ بے غیرت انسان جھوٹے الف اٹھاتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. زمین کو شعور ہے, آسمان کو احساس ہے, زمین کو شعور ہے, وجدان ہے, نہیں اٹھاتے. پروردگار تیرا کلام, تیرا قرآن, تیرا بیان بہت عظیم ہے, ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ امانت الہیہ ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے, ہم نہیں تحمل کر سکتے, ہم نہیں سہج کر سکتے. پھر کیا ہوا؟ یہ معمولی بات ہے, یہ مذاق ہے, یہ لائٹ لینے والی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار قرآن میں؟ مانے اپنی امانت کو آسمانوں پر 7 آسمان, مانے زمینوں پر 7 زمینیں, مانے پہاڑوں پر کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا, ہر ایک نے انکار کر دیا ہم نہیں اٹھا پائیں گے. تو زمین نہیں اٹھا پائے قرآن کو, آسمان نہیں اٹھا پایا, پہاڑ نہیں اٹھا پائے. اب سمجھے آپ کہ قرآن اللہ نے جو اپنے نبی کو دیا اور جو نبی کے وارثوں کو دیا. غور کریے گا, آدم قرآن نہیں اٹھا سکتے, نوح قرآن نہیں اٹھا سکتے, ابراہیم قرآن نہیں اٹھا سکتے. آپ کہیں گے تو نہیں اٹھا سکتے, سارے نبیوں کو سمیٹ دیا اللہ نے. پھر آئیے سورہ آل عمران کی طرف, تیسرا سورہ 61 آیت نمبر. ارشاد ہوا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہے جیسی آدم کی مثال ہے. آدم کو بھی مٹی سے بنایا, عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا. تو 1,23,999 انبیاء کہے سے بنے؟ مٹی سے بنے. مٹی کہے کا جز ہے, زمین کا جز ہے. تو زمین تو پہلے ہی کہہ چکی میں قرآن نہیں اٹھا سکتی. اور کریے گا زمین پہلے کہہ چکی نہیں. اب ہے نا, انکار کر دیا, عاجزی کا اظہار کر دیا, اعلان کر دیا میں نہیں اٹھا سکتی. زمین کہہ رہی ہے, آسمان کہہ رہی ہے, پہاڑ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو نہیں اٹھا سکتے. قرآن سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی جب زمین نے انکار کر دیا, آسمانوں نے انکار کر دیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا اور کوئی نہیں اٹھا پایا, تو اب قرآن تو وہی ہے نا بارگاہ الہی میں, اللہ کے پاس ہے قرآن. ابھی چلا نہیں, چونکہ چلے تو رکے کہاں, اٹھائے گا کون, قیام
زمینیں کہہ رہی ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمان کہہ رہے ہم نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ کہہ رہے ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر قرآن تھا کہاں؟ کہ ذات الہی کے پاس تھا، خود اللہ کے پاس تھا، ابھی کسی نے اٹھایا نہیں۔ تو اگر قرآن نہ آتا تو دین نہ بڑھتا، شریعت نہ آتی، عبادتیں نہ آتی، نہ کلمہ نہ کلام نہ حج نہ زکات نہ جہاد، توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اسلام نہ ایمان نہ مومن، نہ عبادتیں نہ ریاضتیں نہ اطاعتیں نہ خیرات نہ اچھائیاں نہ علم نہ حلم نہ سجدے نہ رکوع نہ قیام نہ قعود نہ تشہد نہ تسلیم نہ اذان نہ اقامات نہ مردے نہ حیات نہ وفات نہ شفاعت، کچھ بھی تو نہ ہوتا، نہ صحابیت نہ خلافت، کچھ بھی نہ ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا، ساری چیزیں ہیں قرآن پر ڈیپینڈ۔ قرآن آئے تو حکم آئے، قرآن آئے تو شریعت بڑھے، آگے دین بڑھے، مذہب بڑھے، کلمہ اسٹیبلائش ہو، کچھ تو ہوگا بھائی۔ لیکن قرآن کے آنے پہ ہے سب کچھ۔ دیکھو 40 برس تک محمد بھی خاموش رہے، اس لیے کہ قرآن نہیں آیا۔ قرآن جب تک نہ آ جائے دین آنکھیں نہیں کھولے گا، مگر قرآن کے آنے میں پرابلم ہے۔ زمین کہہ رہی میں اٹھا نہیں پاؤں گی، آسمان کہہ رہا ہے میں اٹھا نہیں پاؤں گا، اور پہاڑ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا نہیں پائیں گے۔ اور سچ بتاؤ اگر قرآن نہ آتا تو کچھ ہوتا؟ اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر یہ قرآن آیا کیسے؟ کہ جب سب انکار کر چکے تو آمنہ کا بیٹا آگے بڑھا، پروردگار تیری امانت محروم نہ رہنی چاہیے، زمین نہیں اٹھاتی تو نہ اٹھائے، آسمان نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائے، پہاڑ نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائے، لے تیرے بندے کا سینہ حاضر ہے۔ کہیں پہنچ رہے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کہا ختمی مرتبت میں میرے سینے پر اتار دے اپنے اس بھاری وزنی قرآن کو، جسے تیری کائنات نہیں اٹھا پا رہی، جسے پہاڑ آسمان زمینیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس کو میرے سینے پر نازل کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے محمد عام بشر نہیں ہے، نہیں سمجھا آپ نے؟ محمد عام انسان نہیں ہے، محمد ہم جیسا نہیں ہے۔ جو ہم جیسا سمجھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے پہاڑوں سے مضبوط ثابت کرے، زمین سے زیادہ مضبوط ثابت کرے، آسمان سے زیادہ اسٹرانگ ثابت کرے، ساری چیزیں انکار کر گئی، ہم قرآن نہیں اٹھا پائیں گے۔ محمد نے کہا میرے سینے پر اتار۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد زمین سے زیادہ مضبوط، آسمان سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ کیا مضبوط؟ محمد کا سینہ، محمد کی چھاتی، محمد کا صدر، محمد کا چیسٹ، جہاں پر قرآن آ رہا ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، زمینوں سے زیادہ مضبوط، آسمانوں سے زیادہ مضبوط۔ بے غیرت و شرم نہیں آتی؟ جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ جی کس نے اٹھایا؟ اب یہ میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر یگسٹر، ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آ گیا نا قرآن؟ پیغمبر نے قرآن کے لیے اپنے سینے کو منزل گاہ بنا دیا، اتار دے۔ تیری زمین انکار کر رہی ہے، آسمان انکار کر رہا ہے، پہاڑ انکار کر رہے ہیں، یہ سینہ حاضر ہے۔ اب اتر گیا نا تو مضبوط ہے نا سینہ، قرآن آ گیا۔ پیغمبر رہے 23 برس، نزول قرآن کے بعد اس دنیا میں 23 برس رہے، تو اب ایک صورتحال ہے بھائی جو پرابلم کریٹ ہو گئی، یا تو پیغمبر کو واپس نہیں جانا چاہیے یا پھر قرآن کو بھی ساتھ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس قرآن کو زمین تو اٹھا نہیں سکتی، آسمان تو اٹھا نہیں سکتا، پہاڑ تو اٹھا نہیں سکتے، اس کے لیے تو محمد ہی سینا چاہیے جو قرآن کو اٹھائے۔ اور محمد جا رہا ہے واپس، اور جا رہا ہے قرآن چھوڑ کر، تو اب اس قرآن کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا کیوں ڈرتے ہو؟ ایک محمد جا رہا ہے نا قیامت تک، محمد
یہ ہے منزل اور اتریے قرآن کے اندر. کیا ہے قرآن؟ ذہن عالی سے نکلا تو نہیں، آپ کے نفیس اور لطیف دماغوں سے میری بات مس تو نہیں ہوئی نا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن اور ہے اور کتاب، تو پوچھے نہ جا کے کیا ہے. قرآن کا مطلب ہو گیا جسے زمین نہ اٹھائے، آسمان نہ اٹھا پائے اور پہاڑ نہ اٹھا پائے. اللہ نے تین ہی چیزوں کا ذکر کیا، یہ تو نہیں کہا نا کہ سورج نہ اٹھا پائے، چاند نہ اٹھا پائے، اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا، چونکہ سب انہی سے متعلق ہے. میٹر کی دنیا میں یہ تین ہی علامتیں ہیں، آسمان، زمین اور پہاڑ. آپ کے قدموں کے نیچے زمین، آپ کے سر کے اوپر آسمان. زمین و آسمان کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ. سورج، ستارے، گلیکسیز، ڈائمینشنز، اسپیسز سب انہی کے اندر ہے. تو تین چیزیں کہہ دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات وزن قرآن کو نہیں اٹھا سکتی. اس کو صرف پیغمبر کا سینہ. اب اس سے زیادہ فضیلت پڑھ سکتا ہوں؟ پیغمبر کی فضیلت اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں میں؟ نہیں پڑھ سکتا. اب اس سے زیادہ کون بتائے گا؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر تو ہم ہی جیسے بشر تھے. ارے بشر نہیں تھے، زمین سے زیادہ مضبوط ہے، آسمان سے زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اچھا صاحب ٹھیک ہے. تو یہ تو رہا قرآن جسے زمین، آسمان، پہاڑ نہ اٹھا پائے. مگر یہی قرآن ہے کتاب کے اندر. میں بہت آپ کو ستا رہا ہوں، پریشان کر رہا ہوں نا آپ کو. دو چیزیں ہو گئی نا، دماغ کھل لے. تو دو چیزیں ہیں. قرآن ہے کتاب کے اندر. تو جب قرآن کا اتنا وزن ہے جو اندر ہے کتاب کے، کتاب جس کو محیط ہے، جس کے اندر چھائی ہوئی ہے کتاب، تو جب قرآن کی یہ پوزیشن ہے کہ اسے پوری کائنات نہیں اٹھا پا رہے، انکار کر رہی، تو پھر کتاب کا کیا عالم ہوگا؟ تو اب ہم کس سے پوچھے جا کر کے کتاب کیا ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی ہر چیز کو حل کرنے کے لیے رسول آیا. پوچھو جو چاہے پوچھو، یہ بتائیں گے. ان سے پوچھو، تمہارا نبی آیا ہے، تمہارا پیغمبر، تمہارا صاحب، پوچھو، حضور بتائیں گے. مانے کا سرکار جسے کائنات نے برداشت نہیں کیا، اس قرآن کو آپ نے اٹھا لیا، اور اللہ کہتا ہے کتاب مکنون کے اندر ہے. تو ذرا آپ کتاب تو بتائیں کتاب کیا ہے. تو نبی نے کہا ہم تو پہلے ہی بتا چکے، اب ذات نبی بنے گی. ایک قرآن اور ایک کتاب. قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے. تو نبی نے کہا یہ بتاؤ قرآن کے بارے میں کیا سمجھا. ہم نے کہا سرکار سمجھا کہ زمین نہیں اٹھا پائی، آسمان نہیں اٹھا پائے، پہاڑ نہیں اٹھا پائے. کہا میں نے تو اٹھا لیا، اور اٹھایا ہی نہیں، سینے میں رکھا اور معراج تک چلا گیا. کعبہ قوسین کی منزل پر گیا اور آ بھی گیا. اور حیرت سے دیکھو پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، تھکا نہیں، اطمینان نہیں ہوا، ٹائٹ نہیں ہوا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تھکن نہیں ہوئی، شکستگی کا احساس نہیں ہے، آزا سکری نہیں ہے، میں ہانپا نہیں، کانپا نہیں، لرزا نہیں، کچھ نہیں. قرآن کو اٹھایا اور معراج تک لے گیا اور لے آیا. اور جو چاہ رہا ہوں، اور گردے ملال تک نہ آیا، احساس بھی نہ ہوا، ایسے لے گیا جیسے بچہ پھول کی پتی کو اٹھا لے. اس وزنی قرآن کو کہاں تک لے گیا؟ معراج تک لے گیا اور آ بھی گیا. تو یہ تو ہے تمہارا قرآن جو کائنات سے زیادہ وزنی ہے. اب تم پوچھنے آئے ہو کتاب جس کے اندر قرآن ہے، تو اب سمجھ لو بس دو باتیں ہیں. جس کو میں معراج تک لے بھی گیا اور آ بھی گیا وہ قرآن ہے، اور میں سجدے میں چلا گیا. میں کیا پڑھوں گا؟ پریشانی ہو جاتی ہے کبھی. اب دو چیزیں الگ الگ کلیئر کر رہا ہوں بھائی. قرآن کیا ہے؟ کائنات کے مقابلے پر بھاری، جسے قرآن نہ اٹھائے. اور محمد کے مقابلے پر قرآن کتنا ہلکا، پھول کی پتی کی طرح. بالکل سامنے کی بات ہے نا، پھول کی پتی کی طرح ہے محمد کے لیے قرآن. اور کائنات کے لیے کتنا وزنی کہ پوری کائنات نہیں اٹھا سکتی. تو جسے پوری کائنات نے نہیں اٹھایا، اس کو پیغمبر کہاں تک لے گیا جس مقام کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ کہاں گیا. گیا
آ گیا اور تھکن نہیں ہوئی. تو قرآن وہ ہے جسے محمد زمین سے آسمان نہیں کعبہ قوسین تک لے جائے اور کعبہ قوسین سے آ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، احساس بھی نہ ہو. یہ ہے قرآن. اور کتاب وہ ہے کہ اگر محمد سجدے میں ہو اور وہ پشت پہ آ جائے تو محمد سر نہ اٹھا پائے. یہ کچھ خاموش بیٹھے شاید متفق نہیں ہے. ڈسٹرب کر رہے ہیں بچوں کو، سمجھا ہے جائے. تو یہ کیفیت ہے. ایک چیز ہے قرآن اور ایک چیز ہے کتاب. کتاب کیا ہے؟ جس کا اتنا وزن ہے کہ پیغمبر پر بھی 72 بار کہنا، توجہ چاہو، ریپیٹ کرنا فرض ہو گیا. رسول سجدے میں ہے، حسین آ گئے پشت پر. اب وہی نبی ہے جو قرآن لے کے معراج تک گیا تھا، لیکن اب یہ وزن کتاب ہے کہ سر نہیں اٹھا پا رہے. کیا نہیں سمجھا؟ یہ ہے وزن کتاب. ہوگا آپ نے حسین کو کتاب بھی بنا دیا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، ارے بھائی حسین ہی نہیں، محمد کتاب، علی کتاب، فاطمہ زہرا کتاب، حسن کتاب، حسین کتاب، یہ سب کتاب. وہ صاحب آپ نے کتاب تو پرنٹڈ میٹر ہوتا ہے، پیجز ہوتے ہیں، رائٹنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے پریس میں جا کے پرنٹ ہوتا ہے، بائنڈنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تب بک بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب. آپ نے حسن کو کتاب کہہ دیا، آپ نے علی کو کہہ دیا. یعنی سب کو ماننے پر تیار ہیں. جہاں سے علی کا نام آیا وہیں سے مسلمان بدک گیا. سب برداشت ہے، علی برداشت نہیں. اور کریے گا ہر فضیلت برداشت ہے. ہوگا علی تو انسان ہے، علی تو بشر ہے، علی تو آدمی ہے. علی کتاب کیسے؟ تو قرآن پڑھا ہی نہیں آپ نے. علی کتاب نہیں ہے، کہیں نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کتاب کیسے ہے. تو چلیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں علی کتاب ہے کہ نہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی ایک واقعہ بڑا ہی ڈینجرس ہوا اس تاریخ انسانی میں. آپ کہیں گے کیسے؟ پروردگار عالم نے اپنے قانون کو توڑا. قانون فطرت اللہ نے توڑا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے قانون بنایا تھا 76واں سورہ 76 آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. ہم نے ہر انسان کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا اور ہم نے قانون بنا دیا کہ قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا. اور کریں گے آپ، بڑی نازک منزل ہے. اگر کسی کو باپ کا پتہ نہ ہو تو وہ معاشرے میں منہ نکال کے نہیں بول سکتا. یہ چاہیے نا، آئیڈینٹی چاہیے، شناخت چاہیے نا. ماں بھی ہو باپ بھی ہو. اب جو بھی پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا. ملاحظہ کریں آپ، دو کے ذریعے. من نطفۃ امشاج، ملے جلے جوہر حیات سے ماں اور باپ کے ہر انسان پیدا ہوگا، ٹھیک. مگر اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا جس کے باپ نہیں ہے. آپ سے بہتر کون جانے گا؟ اور وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ کائنات کا رسول ہے، صاحب کتاب ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب انجیل ہے، عیسیٰ ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوا. ہے باپ عیسیٰ کے؟ کہ نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ کس لیے نہیں؟ آج تو نہیں پڑھوں گا، پھر بتاؤں گا کس لیے نہیں. آپ تو اتنا سمجھیے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، قدرت خدا کی بنیاد پر خالی ماں کے ذریعے پیدا ہوا. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جنہیں فضائل اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، یہ کیسے ہو گیا؟ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کیسے پیدا ہوا بھائی؟ اور پیدا ہی نہیں ہوا، سسٹم ہے بھائی.
کریشن کا ایک سسٹم ہے، تخلیق کا ایک نظام ہے، اس کو سمجھ کے جائیے گا، باقی چیزیں بھول جائیے گا۔ آل محمد سمجھ میں نہیں آتے، علی سمجھ میں نہیں آتے، فاطمہ زہرا سمجھ میں نہیں آتی، ان کا نورانی ہونا، کائنات سے پہلے پیدا ہونا، اور جو چاہ رہا ہوں ان کا طیب و طاہر مطہر اور پاکیزہ ہونا نجس ذہنوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا مجھے بتائیے؟ ارے بھائی ایک ہی طرح سب پیدا نہیں ہوتے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ایک ہی طرح سب پیدا نہیں ہوتے، ایک سسٹم ہے تخلیق کا، ایک سسٹم ہے کریشن کا، ایک سسٹم ہے پیدا کرنے کا، وجود دینے کا۔ سورہ مومنون پڑھا ہے، 18ویں سورے میں ہے، 14ویں آیت سے شروع ہوتا ہے پروگرام۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے آدم کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر آدم کے علاوہ ہم نے جتنوں کو پیدا کیا ان کے لیے الگ سسٹم بنایا۔ کیا بنایا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے انسان کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام پہ رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو جاندار گوشت میں تبدیل کیا۔ تو جو جانا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے جاندار لوتھڑے کو ہڈیوں میں چینج کر دیا۔ ثم کسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا دیا۔ یہ سسٹم کتنے دن چلا؟ سن کے جائیے گا، اور اگر ایمان ہے آپ کے پاس تو بات میں اعتراض نہیں کیے گا، ابھی کر دیجیے گا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر سسٹم ایک ہی ہے اور سب ایک ہی طرح پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے بتائیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا، یعنی یہ سسٹم 9 مہینے تک شکم مادر میں مکمل رہا۔ ہر بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ دلہن بیا کے لائے اور دوسرے دن دلہن کہے کہ میں ماں بننے والی ہوں شاد تک، کیا حشر ہوگا بتائیے؟ کل ہی تو لے کے آئے دلہن، آج ماں بن رہی ہے تو 24 گھنٹے تو ہو گئے، بننے دو ماں۔ کل ہی صاحب ہم اپنی نسل کو کیسے سنبھال لیں گے؟ یہ کیا ہے؟ کچھ غلط ہے معاملہ، نہیں مانیں گے، طلاق ہو جائے گا، ڈائیورس ہو جائے گا، کون رکھے گا؟ یہ لڑکی غلط ہے تو 24 گھنٹے میں آپ تیار نہیں، اس لیے کہ ایک سسٹم ہے۔ بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینے کے بعد، تو جو چاہ رہا ہوں ارغا بنے گا، مضغہ بنے گا، ہڈی بنے گی، گوشت بنے گا، یہ کتنے دن میں ہوگا؟ 9 مہینے میں، ہر ایک کوئی۔ اچھا چلیے یہ تو 9 مہینے کے بعد، لیکن جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو جائیے پوری تفسیریں جا کے پڑھ لیجیے اپنی، اگر کہیں پر غلط مل جائے تو کھینچ لیجیے گا منبر سے۔ جناب جبرائیل آئے اور روح بن کے آئے اور آنے کے بعد کہا لے آبا لگے غلامن زکیہ، مریم میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا دے دوں، اور یہ کہنے کے بعد گریبان میں پھونک ماری اور جبرائیل واپس گیا اور 9 گھنٹے کے بعد عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اگر سب کی تخلیق ایک ہی جیسی ہے، ہم پیدا ہوں 9 مہینے میں، شکم مادر میں کتنے دن رہے؟ 9 مہینے۔ یہ جو کہتے ہیں سب کی 9 ایک ہے، سب ایک ہی جیسے ہے، آل محمد بھی ہماری طرح پیدا ہوئے، ارے پہلے عیسیٰ کو تو اپنی طرح پیدا کر لو، نہیں سمجھ رہے آپ؟ کوئی بات ہے کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر غلط ہے تو ٹوکیے نا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں منبر سے، حضرت عیسیٰ کا وجود مطہر شکم جناب مریم میں کتنے دیر رہا؟ 9 گھنٹے، 9 آورز، 9 گھنٹے۔ کہیے کیا کہیے گا؟ یہ حضرت عیسیٰ کی خلقت کیوں، آپ کی خلقت کیوں؟ اور صاحب خلقت میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کہ ہم خلقی ہیں، عالم خلق سے تعلق ہے، اور حضرت عیسیٰ کو عالم امر سے۔ اوہو تو وہ امری مخلوق ہے اور آپ خلقی مخلوق ہے، تو امر 9 گھنٹے میں پیدا ہو گیا، تو ابھی تک تو دنیا کو امر ہی سمجھ میں نہیں آیا، تو اولی الامر کیا سمجھ میں آئے گا؟
یہ ہے منزل. ایک بات بھی تو تمام نہیں ہو پاتی. 9 گھنٹے صرف 9 گھنٹے رہے. بات واضح ہو گئی نا. بڑے بڑے علماء نے, ہمارے یہاں جو کچھ ہٹے ہوئے علماء ہے نا, ہٹے ہوئے, ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں, غلط غذائیں بھی دماغ خراب کر دیتی ہیں. غلط مال, غلط غذا, یہ بھی انسان کی فکر کو غلط کر دیتی ہے. حرام مال کج فکری پیدا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا, جہاں بکتے ہیں نا ضمیر اور خمیر اور قلم اور علم, وہاں یہی ہوتا ہے سب. اب منزل دیکھیے گا. اب ایک خواہ مخواہ کی بات چھیڑی, ارے بھائی قرآن کے مقابلے پر کون آ جائے گا بتائیے. ایک انڈیویجول کتاب لکھ کے لے آیا, آپ اس کو قرآن کے مقابلے پر لا رہے ہیں. قرآن کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی کتاب کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا ایمان ہے. تو جب آپ اس منزل پہ ہیں, اس نوعیت پہ ہیں, آپ کو کیا سمجھایا جائے کہ اہل بیت کیا ہے؟ پہلے آپ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریے, اس منزل پہ آئیے تو صحیح. تو چلیے صاحب, اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جناب مریم کے شکم مطہر میں کتنے دن رہے؟ 9 گھنٹے, صرف 9 گھنٹے. اور اس سے بھی کم کی روایت ہے, لیکن میں تو وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو معصوم اور غیر معصوم میں کیا فرق ہوا بھائی؟ غیر معصوم رہے گا 9 ماہ 9 months, اور معصوم رہے گا 9 hours. تو معصوم کا 1 گھنٹہ ہمارے 1 مہینے کے برابر تو ہو گیا. اب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے صاحب, ایک ہنگامہ. یہ کیا ہوا؟ شادی نہیں, بیاہ نہیں, عقد نہیں, میرڈ نہیں, کچھ نہیں. بھائی یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لوگ آ گئے, حضرت مریم پہ حملہ بول دیا, حملہ کر دیا. جیسے آئے جناب مریم کے پاس 1 گھنٹے کی عمر ہے حضرت عیسیٰ کی, ابھی پیدا ہوئے, کتنی دیر گزری ہے؟ 1 گھنٹہ. شاید میری بات بھول گیا. علی کتاب, حسن کتاب, حسین کتاب, محمد کتاب, فاطمہ کتاب, اہل بیت کتابیں حقیقی ہیں. اللہ کی کتاب سمجھیے گا. اس بات کو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ عمر صاحب آپ نے کتاب کیسے کہا؟ یہ تو پرنٹڈ میٹر ہوتا ہے. علی کیسے کتاب؟ خلیفہ ہو گئے, فاتح خیبر, فاتح خندق, اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے کہہ دی, فضیلت کی. اب آپ نے علی کو کتاب بھی بنا دیا. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اصل کتاب تو علی ہے. چلیے اور آگے بڑھیے. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کی عمر جب ہوئی تو قوم نے حملہ کر دیا جناب مریم پر. بتاؤ مریم, یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم بولی نہیں. جو حوالہ دو قرآن کا, سورہ مریم 19واں سورہ, سورہ نمبر 19. کیا ہے بھائی؟ سورہ 19واں سورہ, آیت نمبر 21, 21ویں آیت. جب یہ لوگ آئے چڑکے صاحب, آستینیں الٹی ہوئی ہیں, آنکھوں میں لال ڈورے, دہن سے کف جاری, غصہ, جلال, غیظ, غضب, سب کچھ ہے. مار ڈالو مریم کو. خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی, بغیر شوہر کے بیٹا کیسے آیا؟ تو یہ ہیجان پیدا ہونا تو تھا نا ضروری, چونکہ ہٹ کے ہوا تھا معاملہ. جب یہ مریم کے پاس ہے تو حضرت مریم نے ان کو جواب ہی نہیں دیا. حضرت مریم کے لیے اب قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. حضرت مریم نے اس 60 منٹ کے بچے کی طرف جو گہوارے میں پڑا تھا, اشارت الیہ, حضرت مریم نے ڈائریکشن کدھر دیا؟ بچے کی طرف. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پوچھ لو. ہو گئی بات؟ توجہ کیجیے گا. اب جیسی حضرت مریم نے کہا اس بچے سے پوچھ لو, تو بنی اسرائیل نے گھبرا کے کہا ارے کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے بولیں گے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا یہ کیسے بولے گا, لیکن بنی اسرائیل کہہ رہے ہم کیسے بولیں گے اس بچے سے. جیسی بچپنے کے پردے میں دبانا چاہا اسرائیلی سیاست نے, اسرائیلی سازش نے, تو اب قرآن کہہ رہا ہے میں کیا کروں؟ قالا, وہ بچہ بولا جو 1 گھنٹے کا تھا, انی عبداللہ آتانی الکتابہ
وجعل نبیا، نکال دو قرآن سے یہ آیت. 1 گھنٹے کا بچہ بول رہا ہے کہ نہیں؟ تو اگر نبی بھی تم جیسا بشر ہے تو اپنے بچے کو بلوا کے دکھاؤ. 1 گھنٹے کا بچہ بول رہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ بدتمیز لوگوں، میری ماں سے الجھ رہے ہو، میرے صدیقہ ماں کے دربار میں گستاخی کر رہے ہو، میری بطول ماں سے طوفان بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو. سنو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے ماضی میں کتاب دی. 1 گھنٹے کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ماضی میں کتاب دی. تو 1 گھنٹے کے بچے کے ماضی کیا ہے بھائی؟ کب دی کتاب؟ اور جب کتاب دی تو سچ بول رہے یا جھوٹ؟ گہوارے میں جھانک کے بتاؤ، بغل میں کتاب ہے، پہلو میں کتاب ہے، کروٹ کے پاس کتاب رکھی ہے، جھولے میں کتاب رکھی ہے، تو کتاب تو ہے ہی نہیں. تو پھر عیسیٰ کیسے کہہ رہا کہ مجھے کتاب دی؟ تو سارے مسلمانوں کی تفسیر پڑھو، ہر ایک نے کہا کتاب کوئی الگ چیز تھوڑی ہے، حضرت عیسیٰ خود کتاب ہے. نہیں سمجھے آپ؟ حضرت عیسیٰ بطول کا بیٹا، صدیقہ کا بیٹا، مریم مطہرہ کا بیٹا، مصطفیہ کا بیٹا، منتخب کی ہوئی بیوی کا بیٹا ہے. لہذا یہ کتاب ہے. آ گئے نا اپنی اوقات پر، مان لیا عیسیٰ کو کتاب. تو جب عیسیٰ کو کتاب مان رہے ہو تو علی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جا رہا ہوں کہ صاحب علی کے بارے میں تو لکھا نہیں، عیسیٰ کے بارے میں تو لکھا ہے. تو اسکیل بھی نہیں جانتے، پیمانہ بھی نہیں جانتے، ماڈل بھی نہیں جانتے، سمجھتے بھی نہیں ہو. اللہ نے بتا دیا نا عیسیٰ کتاب ہے کہ نہیں؟ کہا عیسیٰ تو کتاب ہے. تو ختم ہو گئی بات. جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے جب اس کا بیٹا کتاب ہے، تو جس کی ماں کو اپنے گھر میں دیوار میں در بنا کے بلا لے. یاد کیا آپ نے؟ علی کتاب، اور جب کتاب ہے تو انہ لقرآن کریم. یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب، کتاب کے اندر. تو یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے، اہل بیت کے وجود میں ہے قرآن. اور یہ کسی کا دیا ہوا نہیں، یا کوئی یادوار نہیں کیا، رٹا بٹا نہیں. اہل بیت نے، اللہ نے خود کہا کل الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے اپنے قرآن کا پورا ذاتی علم دے دیا، منتقل کر دیا. ان کو دیا ہے. کل سنیے گا انشاءاللہ کس کو دیا. یہ ہے منزل، علم دے دیا. علم کی بنیاد ہے، علم کی بیس ہے، علم کی اساس ہے. یہاں سارے علم والے لوگ ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے اصل میں؟ جہاں علم ہوتا ہے نا وہی کمال ہوتا ہے، وہی عصمت ہوتی ہے، وہی استفاء ہوتا ہے، وہیں پر چناؤ ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا. اب آئیے صاحب، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے اصل میں؟ ہم کچھ باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اہمیت دینے کے لیے ان کا مقام ہے الگ الگ. ہر جگہ پر ہر چیز اہمیت کے لائق نہیں ہوتی. نماز بہت اچھی چیز ہے مگر زوال کے وقت پڑھنا اچھا نہیں. نماز بہت اچھی چیز ہے مگر غروب کے وقت پڑھنا اچھا نہیں. نماز بہت اچھی چیز ہے، سن رائز ٹائم جو ہوتا ہے اس موقع پر نماز پڑھنا اچھا نہیں. نماز حالانکہ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے. تو ہر چیز ہر جگہ پہ اچھی نہیں ہوتی. ہر ایک چیز کا ایک موقع، ایک محل، ایک ٹائم اور ایک مناسب وقت ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب تبلیغ ہوتی ہے تو تبلیغ کا عالم ہی ہوتا ہے. لوگوں کے اصل میں بیانات نے ذہن چھوٹے چھوٹے کر دیے. مجلسوں کا اور بیانات کا مقصد یہ کہ ذہن بڑھے، ذہنوں میں وسعت پیدا ہو، ذہنوں میں رسائی، پرواز، فلائی کرنے لگے، ذہن اڑنے لگے. اور جب اڑنے لگیں گے، پرواز کرنے لگیں گے،
اور جب مخلوق اللہ کی وہ بندے جنہیں اللہ نے اپنے وجود کی دلیل بنایا تھا، جب ان کے فضائل سمجھے گا انسان تو پھر احساس ہوگا کہ ان کا بنانے والا کیسا ہوگا. اور کریے گا. اچھا اللہ نے بھی ان سب کو رکھا ہے اپنی عبادت پہ ہر جگہ پر. لوگ کہتے ہیں صاحب عبادت کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. شرک ایک لفظ آ گیا ہے، شرک ایک لفظ آ گیا، ہر جگہ پہ مسلمان کو شرک نظر آتا ہے، اور اب وہ شرک بڑھتے بڑھتے اتنا بھیانک مرض ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی آ گیا. اب تو ہمارے لوگ بھی شرک کہنے لگے. حوالہ دے رہا ہوں، اس کو جا کے پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں بس آپ سے چاہتا ہوں جسٹس آپ بتائیں مجھے، عدالت کیجیے گا. سورہ کہف پڑھا ہے، قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، آیت نمبر 110 110 پڑھیے جا کر. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول حبیب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. انما الہکم الہ واحد یوحی الیہ، اللہ میری طرف وہی بھیجتا ہے. اور دیکھو تم سب کا رب ایک رب ہے، تمہارا الہ ایک اللہ ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد کہتا ہے پروردگار کہ میرے حبیب پیغام پہنچا دو. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، اب اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ سے میٹنگ کرے، اللہ کے پاس جائے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ایسا نیک اور اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ہو گئی بات؟ اللہ کی عبادت میں یہ بتائیے آپ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے نا؟ ہے؟ کسی کو انکار نہیں. اور اللہ نے قانون کیا بنایا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا نا. تو پوری نماز میں اللہ ہی اللہ ہو، کوئی اور شریک نہ ہو. کہاں سنا آپ نے؟ اور سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. تو شرک کا مطلب سمجھیے کیا ہوتا ہے. اب بتائیے مجھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ عبادت ربِّ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. تو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں انہیں سمجھا رہا ہوں جنہیں شرک سمجھ میں نہیں آتا. فضائل پڑھے تو شرک ہو گیا. اللہ خود ہی تو کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ کہہ دو نماز ایسی پڑھو کہ کسی کو شریک نہ کرنا اس میں. تو جب نماز میں کوئی شریک نہیں تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کیا ہے؟ یہ پوچھ لیجیے گا، بات مک گئی. کل سلوات پڑھا، اب بار بار نہیں بتاؤں گا. تو یہ ہے منزل. وقت بھی تمام ہو گیا. اب صاحب چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجیے. یہ ساری چیزیں میں جذبات پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو مضبوط دلائل، پروف یہ سب میسر آ جائے، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کہیں پریشان نہ ہو. فضائل سن کے کبھی پریشان نہ ہو. کوئی ذاکر، کوئی خطیب کتنا بھی زور لگا کے فضائل پڑھے، آپ کو تو ایک بات کرنا ہے، یوں دیکھ لیے فضائل، اچھا یہ آل محمد کے فضائل پڑھ رہا ہے تو آل محمد تو مخلوق ہے، جب یہ ایسے ہے تو خالق کیسا ہوگا. یا الٹا کیا ہو رہا ہے، یا آپ نے خالق کو مخلوق بنا دیا اور مخلوق کو خالق، اور بلیم کر رہے ہیں آپ پڑھنے والے کو. آپ کہاں سے یہ قائم کر رہے ہیں کہ خالق بنا دیا، اللہ بنا دیا؟ اللہ کو کس نے چھوٹا کیا بھائی؟ اللہ تو ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا. پروردگار تو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. پروردگار عالم کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. بس منزل یہ منزل. یہ سب آل محمد نے جو کارنامے انجام دیے اور اہل بیت نے
72 گھنٹے کی پیاس، 72 گھنٹے کی بھوک، اور 70 لاشیں اٹھانے کے بعد سب سے عظیم سجدہ کیا حسین نے. کیوں کیا؟ اب بھی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر اب بھی نہیں آیا تو کب سمجھ میں آئے گا؟ تم پڑھ لو گے ایسی نماز؟ ایک میت اٹھا کے نماز پڑھ کے دکھا دو. 70 لاشیں اٹھا کے ایسا سجدہ کہ جس نے مسجود کو ثابت کر دیا کہ اللہ ہے. تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، جوش جیسا شاعر کہہ گیا، حسین اکیلا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے. حسین اور اہل بیت کو چھوڑ کر جہاں توحید مانی گئی ہے نا، وہاں توحید کا بڑا برا حشر ہوا ہے. کہیں ٹانگ جہنم میں ہے. اہل بیت کو چھوڑ کر جہاں اللہ کو مانا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تک کو جہنم میں بھیج دیا. صحیح کتابوں میں، یہ تو صحیح کتابوں کی غلط روایت. اب غلط کتابوں میں کیا ہو گیا تو میں نہیں بتا سکتا جب صحیح کتاب کا ہی اچھا ہے. جی ہاں اللہ تعالیٰ جہنم میں، تو اب تو فیصلہ تو ہو گیا نا. ارے بھیا جن کا اللہ ہی جہنمی ہو وہ خود جنتی کیسے ہو سکتے؟ یہ ہے منزل. اہل بیت نے اس کی توحید کو سیو کیا، محفوظ کیا، اس کی ذات گرامی کو سمجھایا. اب جتنے بھی فضائل میرے سامنے جتنے چاہے فضائل پڑھ لیجیے، مجھے کیوں پریشانی نہیں ہوتی بھائی؟ مجھے تو نہیں ہوتی پریشانی. میں تو ایک ریشو نکال لیتا ہوں بس. یہ مخلوق ہے، جب یہ ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ اتنا بھی سوچتے ہیں پریشانی ہوتی. کہیں بھی نہیں بھٹکو گے، کہیں بھی نہیں بڑکو گے، کہیں بھی خرابی نہیں آئے گی، نہ ایمان پہ کوئی فرق آئے گا. ایمان بڑھ جائے گا، تقوی میں اضافہ ہو جائے گا. محبت علی تو تقوی ہے، محبت اہل بیت ہی تو ایمان ہے. اس سے ہٹ کے ایمان کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں. بتائیے آپ. اب ایک منزل ہے بس. ہم نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ایک ذات ایسی لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو ایک ہی وقت میں رسول کا صحابی، علی کا صحابی، حسن کا صحابی، حسین کا صحابی. غور کریے گا. ایک اس کا نام ہے حر. کوفے میں علی کے پیچھے نماز پڑھی، مدینے میں رسول کے پیچھے نماز پڑھی، پھر مدینے میں حسن کے پیچھے نماز پڑھی. اور ادھر سے کوفے کی طرف سے ایک لشکر کا سپہ سالار بن کے آیا ہے، یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے. مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں، لیکن نمازیں ساری حسین کے ہی پیچھے پڑھ رہا ہے. کسی قلم میں طاقت جو صبح عاشور سے پہلے حر کو جنت کا پروانہ دے دے؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی مطمئن نہیں. نمازیں بھی اتنی زبردست، حج بھی اتنا زبردست. تو خالی عبادتوں پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اپنی نمازوں پہ غرور نہ کرنا. علم کے غرور کرنے والا مارا گیا بہت پہلے. اس نے غروری تو کر لیا تھا نا. بات اتنی سی تھی کہ آدم کو بنایا اور کہا کری سے سجدہ. اب جو ہزاروں برس سے خود سجدہ کر رہا تھا اس سے کہا کہ اسے سجدہ کر جس نے خود ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا. آدم نے تو کوئی بھی سجدہ نہیں کیا تھا ابھی. اور شیطان اتنا سجدہ تھا پرانا اور کب سے کرتا آ رہا تھا سجدہ. اللہ نے کرا آدم کو سجدہ. کہا واہ میں نے اتنے سجدے کیے، تجھے اس نے تو ایک بھی نہیں کیا، ابھی اس کو کیسے کر لوں سجدہ؟ تو اپنی عبادت پہ غرور کر بیٹھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. اللہ نے کہا نکل. یہ ہے بات، عبادتوں پہ غرور. مگر محبت پہ چاہے جتنا غرور کر لوں کوئی پریشانی نہیں. عبادتوں کا غرور مشرک بنا دیتا ہے، محبت کا غرور حر بنا دیتا ہے. جب حر آیا، یہ محبت ہے بھائی، یہ عشق اہل بیت ہے. جب آیا ہے تو عجیب انداز سے آیا. ختم ہو گئی بات. اب میں نہیں پڑھوں گا، میں دو باتیں بتا دوں آپ کو.
جب محبت ہو جاتی ہے تو دل میں ایک کسک ہوتی ہے، ایک کیفیت، ایک چیز پیدا ہوتی ہے دل کے اندر. جب عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، مودت ہو جاتی ہے، لگاؤ، رسم و راہ، الفت، پیار، ارتباط. جب کسی سے لو ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پاکیزہ جیسی حر کو ہوئی فاطمہ زہرا کے لال سے. جانتے ہو کیا ہوا؟ آ گئے ہو. اب جب آئے ہیں تو عالم یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور ہاتھوں میں رسی، بھائی سے، دونوں بیٹوں سے اور غلام سے، چار کو لے کے اپنے ساتھ چلے. تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ دیکھو جا تو رہے ہیں ادھر اور میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، جیسے حسین کے خیمے سے کوئی آئے تو مجھے بتاتے رہنا. خور کو پتا تھا ادھر سے آئیں گے. بٹھا دیا گیا گھوڑے پر، چلا قافلہ چھوٹا سا. ایک تکبیر کی آواز بلند ہوئی، کون آیا؟ کہا مولا جان آ رہے ہیں حسین کے غلام. تو اپنے غلام سے کہا بڑھ، حسین کے غلام پر صدقے ہو جا. تھوڑی دیر میں پھر ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا، اب کون آیا؟ کہا مولا اب قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں، عباس. اپنے بھائی سے کہا جاؤ حسین کے بھائی پہ قربان ہو جائے. تھوڑی دیر گزری، پھر نعرہ تکبیر بلند ہوا، اب کون آیا؟ کہا ہم شکل پیغمبر. کہا جاؤ جاؤ بیٹے قربان ہو جاؤ حسین کے بیٹے پر. اب حر اکیلے ہیں، بھائی چلا گیا، غلام چلا گیا، بیٹے چلے گئے حسین کی خدمت میں. حر ہے اور حر کا گھوڑا اور آنکھوں کا پٹی اور ہاتھوں میں رسی، یہ سب ہے سچویشن. اب گھوڑے کے قریب آ کے کہتے ہیں کان کے میرے اسب با وفا، آخری سواری ہے یہ آج، اس کے بعد تو آزاد ہے. ایسا کر مجھے فاطمہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچا دے اور اس احتیاط کے ساتھ پہنچانا کہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. گھوڑا چلا، دوڑا تیز رفتاری کے ساتھ اور اپنے آگے پیر آگے کی طرف، پیچھے کے پیر پیچھے کی طرف، شکم کو زمین سے ملایا اور بیٹھ گیا. حر سمجھ گئے کہ حسین کی بارگاہ میں لے آئے. جیسے ہی چلے حر اپنے آپ کو آگے بڑھایا، حسین نے بے اختیار آگے بڑھ کر حسین کو بازوؤں سے، حر کو بازوؤں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لیتے وقت کہا بھیا حر. ندامت کی حد ہوتی ہے. اللہ نے حسین کی شان کریمی، کیا شان ہے. بھائی، حر کو بھائی کہا، بھائی کہہ رہے ہیں، دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں. جیسے بھائی کہا اور گلے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا تو حر کی تقدیر تو کعبہ قوسین پر تھی نا. حسین نے کہا یہ رسی کھولو، یہ آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، اب تو ہمارے مہمان ہو. جیسے کہا ہمارے مہمان ہو، بازو پکڑ کے خیمے کے سائے میں لے کے آئے اور حسین رونے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں روئے کیوں؟ کہا حر معاف کرنا، تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے. جب تو کچھ دن پہلے ہمارا مہمان نہیں تھا، لشکر مخالف میں تھا، تب ہم نے تجھے ہی نہیں تیرے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور آج تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے. اب حسین نے کچھ کہا نہیں، بازو پکڑ کے کہا حر ذرا ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ چل. کا مولا کہا کہ خیمے کے اندر. اب خیمے کے اندر لائے تو جانتے ہو کہاں لائے؟ صبح عاشور، جہاں گہوارے میں علی اصغر لیتے تھے اور گہوارے کے بال لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے عملی جواب. حر نے کانپ کر لرز کر حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. مولا میں پانی پینے نہیں آیا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کے خیموں میں پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو 6 مہینے کا بچہ اس شدت کی گرمی میں پیاسا نہ ہوتا. ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں اصغر کے، زبان پر کانٹے ہیں، کروٹ نہیں لے سکتا، بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد حر واپس آ گئے. حسین کہتے ہیں حر ہمارا مہمان ہے، تو فاطمہ کا لال، علی کا لبت جگر، ساقی کوثر کا بیٹا، شافع محشر کا بیٹا تیری ضیافت نہ کر سکا، مہمانداری نہ کر سکا. حر چل قرض رہی تیری ضیافت، جنت میں میری ماں تیری مہمانداری کرے گی. حر کھڑے کھڑے رونے لگا. ایک جملہ کا مولا میری مہمانداری ایک ہے. کہاں بتاؤ حر کیا ہے؟ کہا ایسا کریے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. سوچئے
یہ ہے محبت. ختم مجلس. بس ایک ہی جملہ سنانا. حسین نے کہا ہوں کیوں, کس لیے, کس بنا پر؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا زندہ رہے. تو یہ کیوں مطالبہ کر رہا ہے میں تیرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دوں؟ کہ مولا محبت کا تقاضا یہی ہے. کربلا میں میں لایا ہوں آپ کو گھیر کر, اور مجھے پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان کا صدمہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا ہوتا ہے. مولا میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کے دل کو جو صدمہ پہنچنے والا ہے اس سے پہلے میرے دل کو پہنچ جائے. یہ تو محبت ہے نا. حسین بیٹھ گئے اور کہا یہ چاہتا ہے تو جا خدا حافظ. بیٹا گیا, چلا گیا. حسین کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ 3 دن کے. لاشیں اڑا چکے ہیں. ہر تازہ دم آیا, بیٹا بھی تازہ دم ہے. ہر کا بیٹا چلا گیا, جنگ کی گھوڑے سے ظالموں نے گرایا ہر کے بیٹے کو. ہر کے بیٹے نے باپ کو آواز دی, پکارا, اور جب پکارا تو باپ کتنی دیر چلا ہوگا؟ تازہ دم ہے نا. ہر کا بیان ہے کہ جب میں نے اپنا خیمہ چھوڑا اور میں مقتل کی طرف چلا تو میں نے دیکھا کہ حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے. باپ اپنے بیٹے کی آواز پر کتنی دیر دوڑا ہوگا مجھے بتائیے آپ. اور کو کوئی پرابلم تو نہیں تھی نا اس سے پہلے, سب کچھ تھا. بیٹا بلا رہا ہے مقتل میں گر کر, تو وہ کتنی دیر دوڑے ہوں گے اپنے بیٹے کی پکار پر, اور کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا حسین خیمے میں بیٹھے. مگر ہوری کا بیان ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جب میں اپنے بیٹے کے لاشوں پر پہنچا تو حسین اپنے زانوں پر میرے بیٹے کا سر رکھے ہوئے تھے. میں نے جا کے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. مولا غلام زادے کو زانوں پر سر رکھے ہوئے آپ آرام دے رہے ہیں. یہ آپ کا زانو تو اکبر کے سر کے لیے ہے. کیا چاہتا ہے ضرور کہ مولا مجھے اجازت دے میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے جاؤں. روایت کہتی ہے حسین کی تیوریاں بدل گئی. کہو میرے نانا کی شریعت نہیں جانتا. کہ مولا کیا ہوا؟ کہ میرے نانا کی شریعت میں ہے کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھائے گا, لاشا نہیں اٹھائے گا. سینے پر ہاتھ رکھ کے ہر کو پیچھے دھکیلا. ہر کے بیٹے کا لاشا حسین نے خود اٹھایا. یہ کہہ کے اٹھایا کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھانا. بس جب میں نے مقتل پڑھا تو حیرت کی انتہا میں رہی, آنسو ٹپک پڑے. جب حسین علی اکبر کا لاشا عصر سے پہلے اٹھا رہے تھے تو روایت کہتی ہے ہر کا لاشا تڑپ تڑپ کر آواز دے رہا تھا, اے فاطمہ کے لال, بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. بوڑھا پدر سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودعفیہا علیہم الصلاۃ والسلام. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. معبود اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما. جو زندہ ہے ان کو اپنی رحمت کے حساب میں زندہ و سلامت رکھ. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار و اعوان میں ہمیں قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. ماتمداروں کو, ذاکروں کو, خطیبوں کو, علاماؤں کو جو خدمت اہل بیت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ عطا فرما. ہمیں اہل بیت کی خدمت, ان کی غلامی, ان کی ڈیوٹی کرنے کا ہمیشہ شرف عطا فرما. جو لوگ اس مجلس کے حوالے سے ذرا بھی خدمت انجام دیتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافے فرما. زہرا کو ان سے خوشنود اور راضی رکھ. معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو لوگ یہ نیاز تیار کرتے ہیں ان کی خواہشوں کو, ان کی مرادوں کو, ان کی تمناؤں کو بھر لا. ان کو وارث عطا فرما, بیٹا عطا فرما. ہماری وہ بہنیں, وہ مائیں جو